محترم حضرات، دنیا میں سب سے زیادہ مخلص اور بے غرض محبت کرنے والا کوئی رشتہ ہے تو وہ والدین کا رشتہ ہے۔ ماں کی گود وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں بچہ محبت، قربانی اور خلوص سیکھتا ہے، اور باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو گرمی، سردی اور مصیبت سے بچاتا ہے۔ اسلام میں والدین کا بہت بلند مقام ہے اور ان کا ادب و احترام دین کا اہم ترین حکم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والدین کا مقام قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 1، توحید کے بعد والدین کا حسن سلوک۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ نمبر 2، والدین کے لیے دعا کا حکم۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمتی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ نمبر 3، شکر والدین کا حکم۔ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، کیونکہ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں والدین کا مقام۔ نمبر 1، جنت ماں کے قدموں تلے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو اسی کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والد جنت کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو یعنی عزت کرو یا ضائع کر دو۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہیں، سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسلام کی عملی مثال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے کے باوجود آپ سے ملنے نہ جا سکے کیونکہ ان کی بوڑھی ماں کی خدمت ان کے لیے زیادہ اہم تھی۔ نبی نے فرمایا خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدۃ وکان به بیاض۔ ترجمہ، تابعین میں سے بہترین شخص اویس نامی فرد ہے، اس کی والدہ ہے اور اسے برس کی بیماری تھی، اس سے بخشش کی دعا کرنے کی درخواست کرنا۔ ہماری ذمہ داریاں والدین سے نرمی اور ادب سے بات کرنا۔ نمبر 2، والدین کی دعاؤں کو قیمتی سمجھنا۔ نمبر 3، ان کے حقوق کا خیال رکھنا بڑھاپے میں خاص طور پر۔ نمبر 4، ان کی خدمت کو باعث نجات جاننا، ان کے بعد بھی ان کے لیے دعا اور صدقہ جاریہ کرتے رہنا۔ اسلام نے والدین کو اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا ہے۔ والدین کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک نیک اور کامیاب انسان وہی ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہو، ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کو فخر سمجھے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ان کی رضا سے ہمیں جنت عطا فرما اور ہمارے قصور معاف فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔